بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ابو جہل کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی بات آتی ہے تو سر فہرست اسلام کے سب سے بدترین دشمن ابو جہل کا نام آتا ہے، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے فرعون کا لقب دیا تھا۔ وہ بدبخت ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابو جہل اور امت کا کافر کہا گیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں جاتے تو ابو جہل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے منع کرتا تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن کہا کرتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں اس بدبخت نے ہر طرح سے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس بدبخت نے نہ صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے میں بھی ملعون پیش رہا۔ ابو جہل کی موت کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک عبرت کی مثال بنا دی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا، دوسری طرف دونوں کم عمر بچے معاذ اور معوذ، جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھیں، مگر ان دو کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کو کسی حکمت سے مارا۔ یہ واقعہ روایت میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے دن کفار مکہ کا بڑا سردار ابو جہل قریشی نوجوانوں کے گھیرے میں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مراد ہے کہ معاذ اور معوذ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹکا رہا، پھر میں لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے اور ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود
فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹ الٹ کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آئے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تو یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ابو جہل کی تلوار سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ اس کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکے کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پہ کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں سے فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا۔ اے اللہ، ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔